السلام علیکم ناظرین۔ الزبتھ مارسی ایک حسین اور فحشہ عورت تھی۔ انہیں ایام میں مغربی یورپ کی لڑائیوں میں شریک رہنے والا تجربہ کار سپہ سالار جان ہینی ڈیز یعنی ہناڈے ہنگری لوٹ آیا تھا۔ ہناڈے شاہ سجمنڈ کا ناجائز بیٹا تھا اور اس کی ماں۔ ہناڈے نے ہنگری میں آ کر فوراً سپہ سالاری کا منصب سنبھال لیا تھا۔ اس نے آتے ہی ترکوں کے خلاف اعلان جنگ بلند کر دیا۔ اس نے صوبہ ٹرانسلونیا سے ترکوں کو خارج کر دیا تھا۔ ترکی جرنیل فرید بیگ جو سلطان کی طرف سے وہاں کا عامل اور منتظم تھا، ہناڈے کے ہاتھوں شہید ہو چکا تھا۔ فرید بیگ کا جوان بیٹا اور تقریباً 20,000 عثمانی فوج ہناڈے کی تلواروں کا لقمہ بن چکی تھی۔ جو ترک فوجی زندہ قید کر لیے گئے تھے، ان کے ساتھ ہناڈے نے انتہائی وحشیانہ سلوک کیا تھا۔ ان نے فتح کی خوشی میں ہنگری کے اندر ہونے والی تقریبات اور ضیافتوں میں ان مسلمان قیدیوں کو بے دردی سے وقتاً فوقتاً قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح گویا خوشی کے موقعوں میں ان ترک قیدیوں کا قتل کرنا ایک دلچسپ سامان تفریح سمجھا جاتا تھا۔ عظیم ترک حکمران جس نے مسلمانوں کو دنیا کی طاقتور قوم بنا دیا تھا، سلطان مراد خان ثانی کے پاس سپہ سالار فرید بیگ 20,000 سپاہیوں کی شہادت اور قیدیوں کے بے رحمانہ قتل کی خبریں پہنچی تو اس نے ہناڈے سے انتقام لینے کے لیے اسی 1000 کی فوج روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس مرتبہ عیسائی دنیا ایک بار پھر پوری طرح متحد ہو کر مسلمانوں کو بر اعظم یورپ سے نکالنے کے لیے اکٹھی ہو چکی ہے۔ یورپ میں اب کی مرتبہ ایسا جوش و خروش پیدا ہوا تھا کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا گیا۔ اسی الگار میں ہنگری کا بادشاہ لارسلاس اور ہنگری کے سپہ سالار ہناڈے سب سے آگے تھے اور فرید بیگ کے قتل کے بعد ان کی بہادری کے افسانے اس طرح یورپ میں پھیل گئے تھے کہ پوری یورپ کا ہر عیسائی نوجوان کی فوج میں شریک ہونے کا مجاہد کہلانے کے لیے بےتاب تھا۔ ادھر رومن کلیسا کے یورپ نے اس جنگ کو مقدس جنگ کہہ دیا تھا اور اپنے کارڈینل جولین کو اس صلیبی جنگ کے لیے خصوصی طور پر روم سے روانہ کیا۔ کارڈینل جولین نے مشرقی اور مغربی یورپ کا طوفانی دورہ کیا اور ہر شہر میں مسلمانوں اور ترکوں کے خلاف بڑی سازش کی۔ وہ جہاں جاتا مسلمانوں کی مظالم کی چھوٹی کہانیاں لوگوں کو سناتا اور یورپ کے عیسائیوں کو خوف غفلت سے بیدار ہونے کی تلقین کرتا۔ کارڈینل جولین نے 11ویں صدی کے بطرس ہرکولیس کی زندگی کا مطالعہ کر رکھا تھا، جس نے اولین صلیبی جنگوں کی بنیاد رکھی تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں پورے یورپ کی عظیم فوج اکٹھی کر کے لے آیا تھا۔ بطرس ہرکولیس بھی پادری تھا اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ وہ اپنی جوان بیٹی کو ننگے سر اور پھٹے کپڑوں سمیت گلیوں میں پھراتا۔ اس کے عقب میں عیسائی راہبوں کی ایک فوج ہوتی۔ ان سب لوگوں کے نے گردنوں میں بڑی بڑی سلیبیں لٹکا رکھی ہوتی اور صلیب اعظم کو سب سے آگے رکھتے۔ وہ لوگوں کو بتاتے کہ مسلمانوں نے صلیب اعظم کو کروڑوں سے پیٹا ہے اور مقدس صلیب کی توہین کی ہے۔ بطرس ہرکولیس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جولین نے بھی وہی انداز اور اطوار اختیار کیے اور یورپ کے باشندوں کو بتایا کہ تمام عیسائی دنیا ترکوں کے ہاتھوں تباہ ہونے والی ہے اور اگر اس وقت بھی عیسائی نوجوان میدان جنگ میں نہ اترے تو مسیح کا نام لیوا کوئی بھی دنیا میں نہ بچے گا۔ چنانچہ بہت جلد ہنگری، سربیا، والیشیا، یولینڈ، جرمنی، اٹلی، فرانس، آسٹریلیا اور بوسنیا کی فوجیں ہناڈے کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ ابو جعفر کا خاص مہرہ سکندر بیگ انہی حالات میں البانیہ کی طرف روانہ ہوا تھا۔ سکندر بیگ مختصراً وقت کے لیے اپنی جاگیر میں رہا۔ اسے ترکوں کے خلاف ہناڈے کی تیاری کا انتظار تھا۔ جوں ہی ہناڈے کا لشکر مکمل ہوتا، سکندر خاص البانیہ کی جانب چل پڑتا اور پھر وہی ہوا۔ سلطان مراد خان ثانی کا منہ بولا بیٹا، اس کے محل میں اولاد کی طرح پرورش پانے والا سکندر، جس کے ساتھ سلطان کو بے حد محبت تھی اور جسے سلطان نے محض 18 سال کی عمر میں ایک سنجب کا حاکم مقرر کیا تھا اور سکندر بیگ کے لقب سے سرفراز کیا تھا، غدار نکلا۔ سکندر نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ وہ اس سانپ کی طرح ہے جسے سلطان نے دودھ پلا پلا کر جوان کیا تھا۔ سکندر ادرنہ سے روانہ ہوا تو مارسی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن ابو جعفر نے اسے مشورہ دیا کہ مارسی کو ابھی ساتھ مت لے جاؤ۔ البانیہ میں اپنی خاندانی بادشاہت بحال کرنے کے لیے تمہارے لیے محل کی کنیز مارتھا اور اس کی بیٹی کو بھی بلا لینا مشکل نہ ہوگا، کیونکہ یہ دونوں ماں بیٹی ابھی تک عیسائی مذہب پر قائم ہیں۔ سکندر کو ابو جعفر کی بات معقول لگی، چنانچہ جب مارتھا اندر کمرے سے اپنی بیٹی کے ساتھ باتیں کر کے واپس آئی تو ابو جعفر اور سکندر پہلے سے ہی یہی فیصلے کر چکے تھے
یہی وجہ تھی کہ مارتھا کے بتانے پر کہ مارسی ابھی تک شاید انہیں چل سکتی، سکندر نے کچھ برا نہ منایا تھا۔ وہاں سے سکندر مغربی سرحدات کی جانب آیا اور چند ماہ مغربی سرحدات میں رہ کر ہوناڈے کی افواج کے منظم ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ جوں ہی 1443 میں ترکی فوج کو ہوناڈے کے مقابلے میں شکست ہوئی، فرید بیگ اور اس کا بیٹا مارا گیا اور 20,000 ترک فوجی شہید کر دیے گئے، تو سکندر بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مغربی سرحدات کی جاگیر سے نکلا۔ اس کے ہمراہ صرف ایک محافظ دستہ تھا۔ سکندر انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا اور خفیہ راستوں کو اختیار کرتا ہوا سلطانی لشکرگاہ تک پہنچا۔ سکندر نے لشکرگاہ سے چند کوس پہلے شام ڈھلنے اور رات اترنے کا انتظار کیا۔ آدھی رات کے قریب سکندر اپنے ساتھیوں سمیت سلطانی لشکر کے خیموں تک آ پہنچا۔ یہاں سکندر نے اپنے دستے کو ایک حصار کی صورت میں اپنے گرد پھیلا دیا اور خود سلطان کے رئیس الافندی میر منشی کے خیمے میں گھس گیا۔ رئیس الافندی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا کہ سکندر کی تلوار اس کی گردن پر جا ٹکی۔ سکندر نے تلوار کی نوک اس کی گردن پر ٹھوکا دیا تو رئیس الافندی اچھل کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے موت کو اپنے گردن پر سوار دیکھا۔ رئیس الافندی کو صورتحال میں سمجھ آئی تو اسے سکندر کی پھنکار سنائی دی۔ رئیس الافندی، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ابھی اور اسی وقت البانیہ کے صوبیدار کے نام شاہی مکتوب لکھو۔ اسے لکھو کہ سکندر بیگ جو سلطان کی طرف سے بطور وائسرائے تمہارے پاس پہنچا ہے، البانیہ کے دارالسلطنت اور تمام علاقے کا چارج دے دو۔ رئیس الافندی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سلطان کا چہیتا سکندر بیگ اس حد تک جا سکتا ہے۔ رئیس الافندی کو اپنے کانوں پر یقین نہ ہوا، چنانچہ اس کا ذرا سا تأمل کیا۔ سکندر نے فوراً تلوار کی نوک پر زور بڑھا دیا۔ رئیس الافندی کی کھگی بند ہو گئی۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کرنے کا اشارہ کیا اور سکندر نے تلوار ہٹا لی۔ رئیس الافندی ہانپتے کانپتے اٹھا اور جلدی جلدی سلطان حکم نامہ لکھنے لگا۔ رئیس الافندی نے مکتوب کی تحریر مکمل کر کے اس پر سلطان مراد خان کی مہر ثبت کی اور مکتوب سکندر کے حوالے کر دیا۔ سکندر نے بائیں ہاتھ سے مکتوب کو پکڑا اور دائیں ہاتھ میں ایک بھرپور وار کر کے کمزور رئیس الافندی کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ اس نے البانیہ کے شہر کروٹیا کے ترک صوبیدار کے نام حکم نامہ حاصل کیا تھا۔ اس کا فرمان کے ذریعے وہ البانیہ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ سکندر اپنی واردات کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد خیمے سے نکلا۔ اس کے ساتھی مستعدی سے پہرا دے رہے تھے۔ سکندر اپنے دستے کو لے کر رات کے اندھیرے میں طوفانی رفتار سے البانیہ کی طرف چل دیا۔ وہ اپنے سفر سے تیسرے دن کروٹیا میں تھا۔ سکندر نے شاہی فرمان کے ذریعے ترک صوبیدار سے اپنے باپ کا تخت حاصل کیا اور ترک دوستوں کو فی الفور البانیہ سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ البانیہ پر قابض ہونے کے بعد اگلے دن اس نے شہر میں منائی کروائی کہ وہ دین اسلام کو ترک کر کے دوبارہ دین عیسوی میں داخل ہو گیا ہے۔ البانیہ عوام نے اپنے سابق بادشاہ کے بیٹے کو اس طرح شجاعت سے حکومت سنبھالتے دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے سکندر بیگ کے ہاتھوں ہاتھ لیا اور ذوق و شوق سے اس کی فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ سلطان مراد خان ثانی کے لیے ترک سالار فرید بیگ کی شکست کے بعد یہ اطلاع ایک بہت بڑا صدمہ ثابت ہوئی۔ وہ چند دنوں میں ہی ٹوٹ پھوٹ گیا۔ سکندر بیگ کو اس نے بڑے ناز و نعم سے پالا تھا۔ سکندر بیگ کی بے وفائی سے سلطان کو ایسا دھچکا لگا کہ وہ بیمار رہنے لگا۔ آج کل ابو جعفر کے چہرے پر بیک وقت خوشی بھی تھی اور سنسنی بھی، کیونکہ اس کی تیار کردہ سازش بھرپور طریقے سے کامیاب ہوئی تھی۔ ابھی سلطان ان جھٹکوں سے ذہنی طور پر سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ سلطان کے پاس ایک اور بڑی خبر پہنچی۔ اس کی سلطنت میں ایشیائی حصہ ایشیائے کوچک کے شہر کونیا میں کیسر کے جاسوس نے ایک بہت بڑی بغاوت کا سازش کو مکمل کر لیا تھا۔ کونیا کے سرداروں نے اعلان بغاوت بلند کیا تو سلطان جیسے نیند سے بیدار ہو گیا۔ یہ تیسری بڑی خبر بیمار سلطنت کے لیے پیغام موت کی بجائے نوید زندگی بن گئی۔
وہ آندھی اور طوفان کی طرح اٹھا اور اپنی تلوار نیام سے نکال کر سیدھا دربار سلطنت کی طرف بڑھا۔ اب اس کا خون کھو رہا تھا۔ اس نے مسند شاہی پر بیٹھتے ہی فوراً دربار طلب کیا۔ خاصہ دار دوڑتے چلے گئے اور چند لمحوں میں بعد عثمانی دربار میں تمام بڑے بڑے وزیر، امراء اور سالار جمع ہو گئے۔ آج ہر شخص کے چہرے پر تجسس صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ اس میں اس قدر سناٹا تھا کہ سوئی گرنے کی آوازیں بھی سنی جا سکتی تھی۔ سلطان یکلخت اپنی تلوار زمین پر ٹکا کر اٹھ کھڑا ہوا اور شیر کی طرح گرج کر بولا، عمائدین سلطنت، وزراء، امراء اور سپاہیوں، ہمارے پاس پہ در پہ بڑی خبریں پہنچ رہی ہیں۔ سب سے پہلے شاہ سربیہ نے بغاوت کی تھی، جس کی سزا ہم اسے دے چکے ہیں، اور میدان جنگ میں عیسائی لشکر کے 70,000 سپاہیوں کو قید کر کے انہیں نافرمانی کی سزا بھی دے چکے ہیں۔ یہ بات آپ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن اب صرف 3 سال کے اندر اندر یورپ کے تمام عیسائی ہناڈے کے پرچم تلے جمع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ہمارا صوبہ ٹرانسلوانیا ہم سے چھین لیا اور ہمارے بہادر جرنیل فرید بیگ اور اس کے بیٹے کو شہید کر دیا ہے۔ کینہ پرور عیسائیوں نے اسی پر بس نہیں کیا، لیکن وہ اپنی ہر ضعافت میں ترک قیدیوں کی گردنیں کاٹ کر اپنی بزدلی اور بد فطرتی کا ثبوت دیتے رہے ہیں۔ اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے لیے سکندر کی بے وفائی بھی ایک جان نکاح خبر تھی۔ لیکن یاد رکھیے کہ سلطان معمولی حادثات سے دل گرفتہ نہیں ہوا کرتے۔ چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان بغاوتوں کو سر پوری طاقت سے کچل دیا جائے۔ پہلے ہم اپنے فیصلے پر عمل درآمد میں کسی قدر دیر کر رہے تھے، لیکن ہمیں ابھی بھی اطلاع ملی ہے کہ ایشیائے کوچک میں ہمارے شہر کونیا کے سرداروں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ لہٰذا ہم نے فی الفور یہ بیک وقت 2 لشکروں کی کوچ کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک 80,000 افواج پر مشتمل لشکر شہاب الدین پاشا کی سرکردگی میں یورپ کی جانب روانہ ہوگا اور دوسرا لشکر لے کر میں خود کونیا جاؤں گا۔ چنانچہ تمام سالاروں، سپاہیوں اور عمائدین سلطنت کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ابھی اور اسی وقت ان سے دونوں لشکروں کی تیاری میں مصروف ہو جائیں۔ سلطان مشتعل تھا، اس نے جذبات میں پوری تقریر کر ڈالی۔ وہ اپنی بات ختم کر کے مسند شاہی پر بیٹھ گیا۔ دربار میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سب لوگ سلطان کے اچانک فیصلے سے حیران تھے، کیونکہ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا۔ ایک وقت دور دراز کے 2 معاہدوں پر 2 بڑے لشکر روانہ کرنا نہ کوئی معمولی بات تھی۔